بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ امت کو ایک چیز دی گئی ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کسی مومن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہم امت محمدیہ کو اور چیزوں کے علاوہ ایک یہ چیز بھی دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اب کس وقت پڑھنا چاہیے؟ فرمایا جب مصیبت آئے۔ تو مصیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرمائی کہ مصیبت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا مصیبت یہ ہے کہ کسی چیز سے کسی کا دل رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، غمگین ہو اور مومن کو ایذا پہنچے، تو یہ ساری صورتیں مصیبت والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے مصیبت فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصائب اور مصیبتوں میں سے ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کی گئی کیا آقا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن کو جو بھی چیز ایذا پہنچائے، تکلیف دے، غمگین پریشان کر دے، تو یہ ساری مومن کے لیے کیا ہیں؟ مصیبتیں ہیں۔ تو یہ چراغ کا بجھ جانا، اس سے بھی چونکہ تکلیف ہوتی ہے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے مصیبت کے وقت پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ اگر یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا جائے تو جس چیز پر بندہ پریشان ہوتا ہے یا اس سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس مصیبت پر مجھے ثواب عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما، تو اللہ نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے خامند حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے زیادہ عظمت و شان والے تھے۔ تو میں اب سوچ رہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ اس پر اجر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، اب ان کا نعم البدل مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابو سلمہ اتنی بڑی شان والے تھے تو اب وہ تو تشریف لے گئے، اب ان کی جگہ پہ مجھے کیا دیا جائے گا؟ اور کون سا آدمی ہے جو ان کا ہم پلہ ہوگا، ان کی عظمت و شان جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی تو مجھے وہ
یا میرے نکاح میں جو ہیں وہ آئیں گے، تو فرماتی ہیں کہ اس دعا کی برکت سے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ مجھے نعم البدل عطا فرما، اللہ نے نعم البدل حضور عطا فرمایا کہ میرا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، تو اب یہ نعم البدل اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ چلیں، یہ تو ہے دنیاوی فائدہ، اور اخروی فائدہ ویسے تو کئی فوائد ہیں، دنیاوی بھی اخروی، لیکن میں ایک ایک عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 4 خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ ان 4 میں سے ایک یہ ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی دکھ تکلیف بندے کو آئے اور کوئی نقصان اس کا ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس سے اس آدمی کو جنت میں داخلہ بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے ان دنیاوی اور اخروی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے جب بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، تو خصوصاً جب لائٹ چلی جائے تو اس وقت بجائے واپڈا والوں کو گالی دینے کے، برا بھلا کہنے کے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔